صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد 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 صلی السلام علیکم. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين سورہ الانعام آیت 115 آیات 115 تا 118. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف بطور حکم رجوع کر سکتا ہوں، پسند کر سکتا ہوں کہ خدا کے سوا میرا فیصلہ کرنے والا کوئی اور ہو، حالانکہ وہی ہے جس نے ایک کھلی کھلی کتاب کو تم پر نہ تمہارے لیے نازل فرمایا ہے، اور وہ جو لوگ جن کی خاطر یہ کتاب اتاری گئی ہے جو اس کے مستحق ہیں خوب جانتے ہیں کہ وہ اللہ رب تیرے رب یعنی محمد کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ اتاری گئی ہے. فلا تکونن من الممترین، پس اے مخاطب تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. تمت کلمت ربک و تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، سچائی اور انصاف کے لحاظ سے تیرے رب کا کلام درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے. تمت اس پر بات ختم ہو گئی. لا مبدل لکلماتہ،
اور ان کلمات کو کوئی تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا اور کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. اور اللہ بہت دیکھنے والا اور بہت جاننے والا ہے. جہاں تک اکثریت کا تعلق ہے، فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو زمین میں اکثریت رکھنے والوں کی پیروی کرے گا تو یقیناً وہ تجھے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے. وہ تو ظن کے سوا اور کسی بات کی پیروی نہیں کرتے، توہمات کے پیروکار ہیں اور محض اٹکل پچو کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں. ہاں تیرا رب، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا رب وہی ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ کون اس کے رستے سے گمراہ ہے، اور وہی ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہے. قرآن کریم کی ان آیات میں بھی اور بہت سی آیات میں بھی یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ جہاں تک حق و باطل کی تمیز کا تعلق ہے اور سچ اور جھوٹ کے فیصلے کا تعلق ہے، عددی اکثریت کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ بسا اوقات عددی اکثریت غلطی پر ہوتی ہے. اور بیشتر طور پر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر اکثریت کی پیروی کی جائے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، اور محض عددی اکثریت کی بنا پر کسی چیز کو حق تسلیم کر لینا ایک بہت بڑی غلطی ہے. حق و باطل کی تمیز کے اور ذرائع ہیں، مگر حکومت پاکستان کی طرف سے جو مبینہ کرتاس ابیض شائع ہوا ہے، اس میں سب سے آخری بات بڑے فخر کے ساتھ جو پیش کی گئی ہے وہ یہی عددی اکثریت کا ڈھول ہے جو پیٹا گیا ہے. اور تمام دنیا میں بڑے فخر کے ساتھ اس بات کو اچھالا گیا ہے کہ جماعت احمدیہ کے خلاف تو ہماری عددی اکثریت تھی، عوام کی اکثریت، قومی اسمبلی کی اکثریت، بلکہ اکثریت ہی نہیں، ان کا اجماع ہو چکا تھا ان کے خلاف. اور 100 سال کا یہ مسئلہ اٹکا ہوا، یہ قومی اسمبلی نے بالاتفاق طے کیا. اس لیے اس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی ان کے جھوٹے ہونے کے لیے. حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ کسی بات پر علماء کا یا عوام کا اتفاق ہرگز وہ سواد اعظم نہیں کہلا سکتا جس سواد اعظم کا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے. اور تمام چوٹی کے علماء، گزشتہ بزرگان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو کر اس وقت تک کے علماء اس بارے میں کھلم کھلا اس بات کا اظہار فرما چکے ہیں کہ جہاں تک حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواد اعظم کا تعلق ہے، اس کا یہ معنی غلط ہے کہ اگر بھاری اکثریت علماء کی یا عوام کی ایک طرف ہو جائے تو وہ سواد اعظم ہے، اور جس بات کے حق میں وہ ہوں وہ درست ہوگی. اس کے برعکس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اگر تو اکیلا ہے حق کے اوپر تو تو ہی ہے جو سچ پیروی کے لائق ہے، باقی سب اکثریت جو حیرت کرنے کے لائق ہے. حضرت امام راضی، حضرت امام ابن تیمیہ، حضرت امام قیم، امام راضی، کثرت سے ایسے علماء ہیں جو مسلمہ علماء ہیں، اور وہ اس سوال کو ایک کے بعد دوسرا اٹھاتے چلے جاتے ہیں اور واضح کرتے چلے جاتے ہیں کہ حق کی پہچان میں عددی اکثریت کو کوئی حیثیت حاصل نہیں، اور کھل کر یہ لکھتے چلے جاتے ہیں کہ ایک بھی تو اگر ہو اور حق پر ہو تو ہی ہے جو سواد اعظم کہلانے کا مستحق ہے، باقی کوئی سواد اعظم نہیں ہے. اس کے باوجود ان کا یہ ڈھلورا پیٹنا
کہ چونکہ عددی اکثریت حاصل ہے ہمیں اور جماعت احمدیہ ایک معمولی اقلیت ہے، اس لیے ایک عظیم الشان اجماع ہو گیا ہے جسے کوئی اسلامی سند حاصل ہے۔ یہ بات بالکل درست نہیں۔ اس سلسلے میں چونکہ حوالے بہت زیادہ تھے وہ میں نے فی الحال چھوڑ دیے ہیں، چند حوالے بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں اب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس قومی اسمبلی کی اکثریت پر یہ نازاں ہیں، جس قومی اسمبلی کے فیصلہ کو شرعی سند کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، اس قومی اسمبلی کے متعلق بھی ایک وائٹ پیپر شائع ہو چکا ہے۔ اس قومی اسمبلی کے متعلق بھی ایک سفید کاغذ انہوں نے شائع کیا تھا، اور اس قومی اسمبلی کی اکثریت کے متعلق ان کی کیا رائے ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یعنی شریعت کی بنیاد جس قومی اسمبلی کے اتفاق کو قرار دیا جا رہا ہے، اس کا اپنا کیا حال تھا، وہ ان کے وائٹ پیپر میں ان کی داستان پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ پہلا حصہ تو یعنی میں اس کو ان کی مضمون کے لحاظ سے 3 حصوں میں منقسم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ ہے خاص بھٹو صاحب اور ان کے چیدہ وزراء کے متعلق، اور نام بنام ان کے کردار، ان کی اسلامی حیثیت، ان کے اخلاق اور ان کے اعمال کا تذکرہ چھیڑا گیا ہے۔ نہایت ہی بھیانک داستان ہے، جن کے سر اتنا عظیم الشان سیرا باندھا جانا تھا، ان کی اپنی اسلامی حالت کو جس طرح اسی حکومت نے جس نے ہمارے خلاف وائٹ پیپر شائع کیا ہے کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، وہ تو تفصیل کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش بھی نہیں کر سکتا۔ بعض ایسی باتیں ہیں کہ پڑھتے پڑھتے شرم آنے لگتی ہے، بعض کے اکثر ایسی باتیں ہیں، لیکن بہرحال چند نمونے مجھے آپ کے سامنے مجبوراً پیش کرنے پڑیں گے۔ جہاں تک نام بنام تعلق ہے باتوں کا، اس کی تفصیل میں نہیں بیان کرنا چاہتا، کیونکہ بہت سے لوگ ان میں سے زندہ موجود ہیں، اور ان کے متعلق اگر نام بنام میں ان باتوں کو شہرت دوں تو گویا میں خود بھی سوت کرنے والا بن جاؤں گا، اور اصولی طور پر مجھے اس طریق سے ان کے اختلاف ہے۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی حکومت دنیا میں اپنے شہریوں کے متعلق کردار کشی کرے کسی معنی میں بھی۔ اگر ان لوگوں میں شرافت ہوتی، انسانیت ہوتی، یعنی موجودہ حکومت میں، تو ان کا کام یہ تھا کہ جو مجرم ثابت ہوتے ہیں ان کے متعلق عدالتی چارہ جوئی کرتے، کھلی عدالتوں میں ان پر مقدمے چلتے، اور پھر عدالت کے جو فیصلے ہوتے وہ دنیا کے سامنے پیش کیے جا سکتے تھے، وہ بھی اگرچہ بعض اوقات دباؤ کے تابع۔ عدالتی فیصلے بھی اپنی حیثیت کھو دیا کرتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی ایک شکل تھی جو مہذب دنیا کو کسی نہ کسی رنگ میں قابل قبول ہو سکتی تھی۔ مگر حکومت پر قابض لوگ اپنے شہریوں کے اوپر مقدمے چلانے کی بجائے ان کی کردار کشی شروع کر دیں اور ان کے متعلق نہایت گندے الزامات لگانے شروع کر دیں، اس بات کا میں تو قائل نہیں ہوں، اس لیے ان کی تفصیل نام بنام میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس فہرست میں بھٹو صاحب کے علاوہ مولانا کوثر نیازی صاحب حج ویلفیئر فنڈ اور اوقاف فنڈ اور مذہبی امور کے وزیر پیش ہیں، سر فہرست ہیں۔ پھر ممتاز بھٹو صاحب ہیں، بھٹو صاحب کے کزن وہ بھی زندہ موجود ہیں۔ پھر غلام مصطفیٰ صاحب کھر، یہ بھی اس فہرست میں نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر صادق حسین صاحب قریشی، ان کا نام بھی خاص نمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پھر نصر اللہ خان صاحب کٹک ہیں، پھر عبد الوحید صاحب کٹپر ہیں، پھر جام صادق علی صاحب ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام لکھ کر ان کے متعلق نہایت بھیانک الزامات لگائے گئے ہیں، اور وہ جو جائز طریق ہے
جب تم حکومت پہ قابض ہو تمہارا حق ہے کہ تم مقدمے کرو اور عدالت میں جاؤ اور پھر عدالت کے فیصلوں کے مطابق کارروائی کرو. یہ تو ان لوگوں کا کام ہے الزام تراشیاں جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی، اور جو حکومت پر قابض نہیں ہوتے، بے اختیار ہوتے ہیں، دل کے غصے نکالتے ہیں الزام تانے مینے دے کر. حکومتوں کے کام یہ نہیں ہے. حکومتوں کو تو وقار کے ساتھ باقاعدہ عدالتوں میں جانا چاہیے تھا اور پھر عدالت کے فیصلے کے مطابق عمل درآمد کروانا چاہیے تھا. مگر بہرحال جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے، یہ کامل طور پر یقین رکھتی ہے کہ یہ انتہائی گندے کردار اور بھیانک کردار کے لوگ تھے اور ان کو اسلام کی نمائندگی کا کوئی حق حاصل نہیں تھا. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، جو بھاری اکثریت رکھتی تھی قومی اسمبلی میں، نام لیے بغیر اس پارٹی کے وزراء، صوبائی وزراء، مرکزی وزراء، اسمبلیوں کے ممبران، قومی اور صوبائی دونوں اسمبلیوں کے ممبران کے متعلق نام لیے بغیر جو خاکے کھینچے گئے ہیں وہ ذرا سننے سے تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ نام کسی کا نہیں لیا گیا اس لیے میں اس بارے میں زیادہ جھجک محسوس نہیں کرتا کہ آپ کو سنا دوں. اگرچہ الزامات ایسے ہیں کہ اسلامی شریعت کے مطابق ان الزام لگانے والوں اور ان کی تشہیر کرنے والوں کو کم سے کم 80 کوڑے کی سزا ملنی چاہیے تھی. کیونکہ اگر اسلامی شریعت کا دعویٰ کر کے اسلامی شریعت کی حمایت کا دعویٰ کرتی ہے یہ حکومت، تو اسلامی قانون دوسروں پر نافذ کرنے سے پہلے اپنے اوپر تو نافذ کرے. واضح طور پر اگر کسی شخص کے متعلق اسلامی حکومت میں وہ الزامات عائد کیے جائیں جن کا ذکر بعض کا ملتا ہے یہاں، تو اور ان کو باقاعدہ عدالت میں 4 گواہوں کے ساتھ پیش نہ کیا جائے، تو اسلامی حکومت کے تابع تو 80 کوڑوں کی سزا ملنی چاہیے. لیکن بہرحال ان کے نزدیک ان کی مذہبی حیثیت یہ ہے، لکھتے ہیں شراب اور شباب کے رسیاں ہیں، اور ان اطلاعات کے مطابق ایک نہایت گندا لفظ ہے، اس کی لعنت میں بھی مبتلا ہیں. وفد کے ساتھ واپس آتے ہوئے ایئر ہوسٹس سے وسکی کی 2 بوتلیں طلب کی، اور جب ایئر ہوسٹس نے بوتلیں فراہم کر دیں تو اس نے ایئر ہوسٹس پر دست درازی کی کوشش کی، لیکن انہیں جھڑک دیا گیا، وغیرہ وغیرہ. یہ ہے اس قومی اسمبلی کا حال، ان کے بڑے بڑے چوٹی کے رہنماؤں کا حال جنہوں نے جماعت احمدیہ کے خلاف غیر مسلم ہونے کا فتویٰ دیا ہے، اور جس فتوے کو یہ فخر کے ساتھ آج دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. پھر ایک صاحب کا ڈیش ڈیش ڈال کے نام لکھے بغیر بتاتے ہیں کہ مبینہ طور پر 1970 کے انتخابات کے بعد دولت حاصل کی ہے. ان کا خاص معتمد ایک خطرناک سمگلر ہے. پھر ایک صاحب کے متعلق فرماتے ہیں اپنی نوجوانی کے دور سے ہی آزادانہ جنسی تعلقات ان کے کردار کے آئینہ دار ہیں. وہ جنسی کجروی کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، بڑی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ شادیاں کرتے اور بیویوں کو طلاق دیتے ہیں اور انہیں بازار حسن کی زینت بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اندازہ کریں ایک حکومت کی طرف سے ایک وائٹ پیپر شائع ہو رہا ہو اور اپنے شہریوں کی کردار کشی میں اس قدر بے حیائی سے کام لیا گیا ہو، اور متعلقہ بیویوں کو متعلق یہ پاکستان کی خواتین کے متعلق یہ الفاظ کہ ان کو بازار حسن کی زینت بننے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. انتہائی گندے اور بھیانک الزامات ہیں، اور یقیناً اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو اس کے ذمہ دار افراد کو 80 کروڑوں کی سزا ملنی چاہیے. لیکن قطع نظر اس کے کہ حقیقتیں کیا ہیں، جب تک ان کا یہ ایمان نہ ہوتا اس وقت تک یہ لکھ نہیں سکتے تھے. بے وجہ ماننے ہیں باتیں یا کوئی باتیں ان کے علم میں آئی، ہمیں اس سے بحث نہیں. جن اسمبلی کے ممبروں پر یہ آج فخر کر رہے ہیں کہ انہوں نے جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا اور 100 سالہ مسئلہ حل کیا، اور بتاتے ہیں کہ اس کے بعد ہم باقی کیا رہ جاتا ہے. 100% جمعیت نے ان کے خلاف فتویٰ دیا تھا. ان کی اپنی اسلامی حیثیت سن لیجیے. پھر آگے قاتل بھی ہیں اس میں، تشدد کے ذریعے فلاں شخص کا قتل کے معاملے کو رفع، قاتلوں کی حمایت کرنے والے بھی ہیں اور قاتل بھی ہیں. ایک صاحب تو قتل کرنے والوں کو تشدد کے ذریعے
مدد دیتے اور ان کے معاملات کو رفع دفع کرواتے ہیں۔ پھر پستول اور دیگر اسلحہ جات کے لائسنس ناجائز طور پر جاری کروانے والے، اپنی عدالتیں لگا کر غریبوں کے مال لوٹنے والے، بیواؤں اور یتیموں کا مال کھا جانے والے، صنعت کاروں سے بھاری رقوم جمع کر کے، ٹھیکیداروں سے بھاری رقوم جمع کر کے ان کے کام کروانے والے، شرابی مجرمانہ ذہنیت کے حامل، رسہ گیر، بحری قذاق، یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ پیپلز پارٹی کی اکثریت کی تصویر ہے جو سو کال وائٹ پیپر میں کھینچی گئی ہے۔ اور جہاں تک اپوزیشن کے ممبر ہیں، خیال ہو سکتا ہے کہ وہ بچ گئے ہوں گے، لیکن یہ اس حکومت کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کے ممبر بھی اسی طرح گندے تھے۔ جس طرح حکومت کے ممبر گندے تھے، اسی طرح اپوزیشن کے ممبر بھی گندے تھے۔ ان کے متعلق چند اقتباسات سنیے، ان کی کیا کیفیت تھی۔ لکھتے ہیں، شیخی اور لاف زنی کا نمونہ پیش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کس قسم کی تھی۔ فرماتے ہیں، شیخی اور لاف زنی کا رسیہ خود کو پاکستان میں وزیر اعظم کی ٹکر کا واحد لیڈر سمجھتا ہے، انتہائی بے اصول اور بے ضمیر شخص ہے۔ بدقسمتی سے ہماری عوامی زندگی میں لائق فائق لوگوں کی قلت کی وجہ سے وہ قومی سطح پر اپنی اہلیت سے زیادہ اہمیت حاصل کر گیا ہے۔ اکثریت کا وہ حال ہے اور اقلیت کا یہ حال ہے، اس قدر قحط الرجال ہے کہ اکثریت تو گندی تھی ہی، اقلیت میں بھی شرفاء نظر نہیں آ رہے اس حکومت کو، اور چونکہ قحط الرجال ہے، شرفاء کی قلت ہے، اس لیے اس قسم کے گندے اور اوباش لوگ قومی زندگی میں ابھر آئے ہیں۔ آگے ایک نمونہ پیش کر کے لکھتے ہیں کہ اس کی باغیانہ، تندخو اور ہیجانی طبیعت کے لیے کسی کی طرف سے تحکم اور اختیار آفرینی تازیانہ ثابت ہوتی ہے اور خطرے کا نشان بن جاتی ہے۔ وہ بدکاری اور ناجائز تعلقات کے الزامات میں ملوث ہے، باتیں غرضی کے متضاد باتیں، غلط بیانیاں، گڑے مردے اکھاڑنا اور ہزار قسم کے عیوب یہ اپوزیشن کے ایک ممبر میں پائے جاتے ہیں۔ ایک اور کا حال لکھتے ہیں، مالی لحاظ سے کمزور، لالچی، بدحال، شیخی خوردہ، سستی شہرت کی طرف راغب، مبینہ طور پر آگے ڈیش ڈیش گویا کہ فلاں شخص ہے، فلاں معین شخصیت ہے کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر رکھتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے سوچ کے کہ کسی عام مولوی کی زبان نہیں ہے، مولوی تو اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ حکومت کے نمائندوں کی زبان ہے، حکومت کی طرف سے اس کی مہر کے ساتھ شائع شدہ وائٹ پیپر ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان کے وائٹ پیپرز کی کیا حیثیت ہے، ان کے اپنے اخلاق کیا ہیں، ان کے ناپنے کے پیمانے کیا ہیں، شریعت کو کیا سمجھتے ہیں، کس قسم کے گندے کھیل کھیلتے ہیں شریعت سے، اور پھر جن کو یہ سمجھتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا میں ان کی شہرت کر رہے ہیں، ان کے فیصلے پر فخر کر رہے ہیں کہ ان کو خدا تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ 100 سالہ مسئلہ حل کر دیا ان لوگوں نے، شریعت کا ایک عظیم الشان مارکا مارا جو بڑے بڑے علماء سے حل نہیں ہوتا۔ ایک صاحب کے متعلق لکھتے ہیں، اپوزیشن کے سلسلے میں خیال ہے کہ اس نے معمولی باتوں پر بہت سے قتل کیے ہیں۔ پرمٹ معتمدوں کے ذریعے پرمٹ حاصل کرنے والے، ایجنسیاں دلوانے والے، اسمگلنگ کرنے اور کرانے والے، کسٹم حکام کے ساتھ ملوث، اور ان کسٹم حکام کے خلاف بھی پھر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ مبینہ طور پر عورتوں کے رسیے، اس قدر کثرت کے ساتھ یہ گندے الزامات لگائے گئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ یعنی ایک ملک کو حیا چاہیے، اپنی قومی اسمبلی جو تمام ملک کی نمائندہ ہو، اگر اس کا یہ حال ہو اور ساری دنیا میں مشتہر کیا جا رہا ہو، مختلف زبانوں میں ترجمے کرا کر شائع کروایا جا رہا ہو، تو اس ملک کا کیا رہ جاتا ہے باقی؟ یہ اس حکومت کا کردار ہے جو موجودہ حکومت ہے، اور فخر کے ساتھ آج ان لوگوں کے فیصلے کو پیش کر رہی ہے دنیا کے سامنے، اور بھول گئی ہے کہ کل ہم نے ان کے بارے میں بھی ایک وائٹ پیپر شائع کیا تھا۔ پھر غیر ملکوں سے روابط رکھنے والے، تخریبی سرگرمیوں میں ملک کے خلاف
سازشوں میں ملوث لوگ ہیں، موقع پرست، شرابی، فلاں فلاں. یہ ہے حال ان کی اس قومی جمعیت کا اور اکثریت کا جس کے حکومت کے ممبران بھی اس رنگ کے لوگ تھے جس کا میں نے بیان کیا ہے، اور ان کے مخالفین اپوزیشن کے لوگ بھی اسی رنگ کے لوگ تھے. ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے تھے یہ، اور اس تھیلی کا نام انہوں نے شریعت کا اجتماع رکھ دیا. امت مسلمہ کا عظیم الشان اجتماع اور سواد اعظم اس کا نام رکھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حیا آنی چاہیے. اگر یہ سب کچھ درست تھا یا غلط تھا، جن کے متعلق یہ الزام لگا چکے تھے، ان کے متعلق ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے حیا آنی چاہیے تھی، ان کو غیرت آنی چاہیے تھی. حضرت امام بخاری سے سبق سیکھا ہوتا ہے انہوں نے، مگر اخلاق اور غیرت کے سبق تو کبھی پڑھے ہی نہیں ان لوگوں نے. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ بھاری رقم اشرفیوں کی صورت میں ایک تھیلی کی لے کے جا رہے تھے ایک کشتی پہ سوار، تو کسی شخص کو پتہ چل گیا کہ ان کے پاس اتنی اشرفیاں ہیں. وہ سراغ لگاتا ہوا پیچھا کر رہا تھا. جب وہ کشتی میں بیٹھے تو اس نے اچانک بیچ میں پہنچ کر شور مچا دیا کہ میری تو اشرفیوں کی تھیلی چوری ہو گئی، اور اس میں اتنی اشرفیاں موجود ہیں. خیر جو بھی اس کا کشتی کا سردار تھا اس نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے. تلاشی ہوئی تو کسی کے پاس سے ویسی اشرفیوں کی تھیلی نہ نکلی. حضرت امام بخاری کے پاس سے بھی نہیں نکلی. وہ شخص یقین رکھتا تھا کہ ان کے پاس تھی، اس لیے اس نے بڑے تعجب سے بعد میں علیحدہ ہو کر کہا کہ تھا تو یہ جھوٹا الزام، مجھے پتہ ہے، لیکن وہ گئی کہاں مجھے یہ تو بتا دیں. انہوں نے کہا میں نے تو وہ غرق کر دی تھی. کیوں غرق کر دی تھی؟ اس لیے غرق کر دی تھی کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کا محافظ ہوں. میں یہ بھی نہیں پسند کرتا تھا کہ میری ذات پہ ایک دفعہ بھی الزام لگ جائے کہ اس نے خود کوئی بددیانتی کی. اتنے عظیم آقا، اتنے عظیم امین کے اقوال کا محافظ ہو اور داغدار ہو جائے، میں تو ہرگز یہ پسند نہیں کرتا تھا. اشرفیوں کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے؟ یہ ہیں وہ لوگ جو سچے عشاق تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے. کوڑی کی بھی پرواہ نہیں انہوں نے کی. وہ ساری کمائی جو پتہ نہیں کتنے وقت کی کمائی تھی، محنت کی، اپنے ہاتھ سے ڈبو دی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور آپ کی حدیثوں پر حرف نہیں آنے دیا کہ آپ کے غلام کے کردار پر کوئی انگلی رکھ سکے. اور ان کا حال دیکھیں، اتنے گندے، اتنے بھیانک الزام یقین کے ساتھ شائع کر کے ساری دنیا میں مشتہر کر رہے ہیں کہ یہ ساری اسمبلی تھی جس کے منہ اس قدر کالے تھے، اتنے گندے تھے کہ دنیا کی دوسری اسمبلیوں میں اگر اس سے 100واں حصہ بھی الزام لگ جائے تو وہ لوگ مستعفی ہو جایا کرتے ہیں. واٹر گیٹ کا قصہ کیا ہے اس کے سامنے؟ کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتا. ساری دنیا میں شور پڑ گیا تھا کہ جاسوسی کروائی ہے فلاں شخص کی حکومت میں رہتے ہوئے، اور اس کے اوپر حکومت میں انقلاب واقع ہو. دنیاوی حکومت ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مذہبی حکومت کہلاتی ہی نہیں، لیکن اخلاق کا یہ معیار ہے. اور یہاں اسلامی حکومت کے معیار اخلاق کا حال دیکھ لیجئے کہ اتنے انتہائی بد کردار، بے حیا لوگ بتاتے ہوئے لوگوں کو تھے یا نہیں یہ اللہ جانتا ہے، مگر یہ بتاتے ہیں کہ اس قسم کے بے حیا لوگ تھے. ان پر فخر کر رہے ہیں کہ یہ ہیں غلامان محمد مصطفیٰ. نعوذ باللہ من ذالک. حیا نہیں آئی تم لوگوں کو ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے. کجا کے ان کے فیصلوں کو شرعی حیثیت کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے، یا کہو کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم بد کردار ہیں، ہم نے جھوٹے الزام لگائے، ہم ہر سزا کے مستحق ہیں، اور یہ نیک اور بزرگ لوگ تھے. پھر جو چاہو پیش کرو. اس کے باوجود ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کوئی حیثیت نہیں تھی. نیک لوگ ہوتے تب بھی شرعاً ان کی کوئی حیثیت حاصل ہوتی. مذاہب میں اس قسم کی باتوں پر فیصلے نہیں ہوا کرتے، بلکہ بالکل اس کے برعکس. 74 کی اسمبلی نے جو کچھ کیا وہ اتنا عظیم الشان نشان ہے احمدیت کی سچائی کا اور احمدیت کے حق پر ہونے کا کہ اس گزشتہ صدی میں اتنا عظیم الشان نشان شاذ کے طور پر آپ کو نظر آئے. حالات جہاں تک ہیں اس نام نہاد اکثریت کے
اس کے متعلق چند تازہ علماء کا میں نے کہا تھا، ان کے نمونے میں ان کی رائے کے نمونے آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے، پھر میں دوسری بات کی طرف آؤں گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب لکھتے ہیں، ہم نام نہاد اکثریت کی تابع داری نہیں کریں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اکثریت باطل پر ہے۔ یہ سوانح حیات بخاری صفحہ 11 پر عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کی طرف یہ بات منسوخ کی گئی۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جو آج کل کے دیوبندیوں کے عظیم بزرگ ہیں، یہ فرماتے ہیں آج کل جمہوریت کو شخصیت پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ یہ جمہوری فیصلہ ہی تھا نا جس کو اچھالا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ جس طرف کثرت ہو وہ سواد اعظم ہے۔ اسی زمانہ میں میرے ایک دوست نے اس کے متعلق ایک عجیب اور لطیف بات بیان کی تھی، اور واقعی وہ بات اتنی لطیف ہے کہ اگر کسی مولوی صاحب کے ذہن میں آ جاتی تو بڑا تعجب ہوتا ہے۔ ان کے ایک دوست کو سمجھ آئی ہے، لیکن وہ ان میں یہ سعادت تھی مولوی صاحب نے کہ اس سچی بات کو انہوں نے پسند کیا اور پھر آگے اپنا کر اس کو پیش کیا۔ بات واقعی بہت لطیف ہے۔ کہتے ہیں کہ جو میرے دوست نے عجیب بات بیان کی وہ یہ تھی کہ اگر سواد اعظم کے معنی یہ بھی مان لیے جائیں کہ جس طرف زیادہ ہوں تو ہر زمانہ کے سواد اعظم مراد نہیں بلکہ خیر القرون کا زمانہ مراد ہے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سواد اعظم کا ذکر فرمایا ہے، اگر اس کے لفظی معنی مان لیے جائیں کہ سواد اعظم سے مراد اکثریت ہی ہے، تو کہتے ہیں کہ میرے دوست نے بتایا کہ اس سے مراد پھر بھی یہ نہیں ہے کہ ہر زمانے کا سواد اعظم یا ہر زمانے کی اکثریت، بلکہ خیر القرون مراد ہے۔ یعنی وہ زمانہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ارشادات کے مطابق نیکی کا زمانہ تھا، سچائی کا زمانہ تھا، روشنی کا زمانہ تھا، جس کو خیر القرون حضور نے خود فرمایا کہ آپ کی نسل، آپ کا زمانہ، پھر اگلے آنے والوں کی نسل، پھر اس سے اگلے آنے والوں کی نسل، یہ 3 زمانے ہیں جو روشنی کے زمانے ہیں اور خیر القرون ہے۔ اس کے بعد پھر اندھیرا پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ جو غلبہ خیر کا وقت تھا، ان لوگوں میں سے جس طرف مجمع کثیر ہو وہ مراد ہے، نہ کہ ثم یفش الکذب کا زمانہ، نہ کہ وہ زمانہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے الفاظ کے مطابق جھوٹ کی اشاعت کا زمانہ ہے۔ بڑی عمدہ، بہت پختہ بات ہے، اس کے خلاف کوئی دلیل پیش نہیں کی جا سکتی۔ سواد اعظم خود حضور اکرم نے فرمایا، لیکن ساتھ یہ بھی تو فرما دیا کہ خیر القرون 3 ہیں، 3 نسلوں کا نام ہے۔ اس کے بعد کذب کی اشاعت شروع ہو جائے گی، اس کے بعد اندھیرا پھیل جائے گا۔ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر القرون نہیں فرمایا، اس لیے جو خیر القرون نہیں ہے اور جھوٹوں کی اکثریت کا زمانہ ہے، اس کو سواد اعظم کہہ دینا اور اس سے شرعی استنباط کرنا بالکل بے بنیاد بات ہے۔ یہ پھر مولوی صاحب لکھتے ہیں، مجھے تو یہ بات بہت ہی پسند آئی، واقعی کام کی بات ہے۔ البلاغ ماہنامہ کراچی بابت ماجولائی ہے تو کام کی بات، لیکن ہمارے کام کی بات ہے، آپ کے کام کی نہیں۔ اور وہ جو زمانہ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاعت کذب کا زمانہ قرار دیتے ہیں، اس کے متعلق سنیے کہ اس زمانے کے کیا حالات ہوں گے اور اس زمانے کی اکثریت کے کیا حالات ہوں گے۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی ما عطا علی بنی اسرائیل حظو النال بالنال حتی ان کان منہم من عطا امہ علانیتا لکان فی امتی من یدع ذالک وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رسول اللہ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي۔ ترمذی کتاب الایمان باب افتراق هذه الامہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر بھی وہ حالات آئیں گے
جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، جن میں ایسی مطابقت ہوگی جیسے ایک پاؤں کے جوتے کی دوسرے پاؤں کے جوتے سے ہوتی، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے بدکاری کا مرتکب ہوا تو میری امت میں سے بھی کوئی ایسا بدبخت نکل آئے گا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک فرقے کے سوا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ فرقہ جو میری اور میرے صحابہ کی سنت پر ہوگا، ما انا علیہ و اصحابی، یا جس کے حالات میرے اور میرے صحابہ جیسے ہوں گے۔ یہ دونوں معنی، جس حال پر تم مجھے اور میرے صحابہ کو پاتے ہو، جس فرقے کو اس حال پر پاؤ گے، جس چال پر اور جن عقائد پر مجھے اور میرے صحابہ کو پاتے ہو، ان خیالات اور ان عقائد پر اگر کسی فرقے کو پاؤ گے تو وہ میرے والا فرقہ ہے اور وہ ناجیہ ہے۔ یہ حدیث ایک بہت بڑی اہمیت کی حدیث ہے، خصوصاً اس ٹولے کے لیے جو آج کل پاکستان پر مسلط کیا جا رہا ہے، جسے وہابی اہل حدیث ٹولہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بانی حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ اور مواحد گزرے ہیں، جو اس فرقے کے بانی ہیں۔ مسلمانان حجاز کی بھاری اکثریت ان کو 12ویں صدی کا مجدد تسلیم کرتی ہے۔ وہ یہ حدیث لکھ کر، یہی جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے، فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَجَلُّ الْمَسَائِلِ، یہ مسئلہ اجل مسائل میں سے ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وہی فقیہ ہے جو اس پر عمل کرتا ہے، یعنی 72 فرقوں کو عملاً ناری اور ایک کو جنتی قرار دیتا ہے، صرف اور صرف وہی مسلمان ہے۔ یعنی اسلام کی تعریف انہوں نے یہاں آگ پہنچ کے یہ کر دی کہ یہ حدیث اتنی اہم ہے، اور جو مسئلہ اس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے وہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ جو شخص اس کو تسلیم کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، یہ مانتا ہے کہ ہاں جب فرقے تقسیم ہو جائیں گے تو 72 ناری ہوں گے اور ایک جنتی ہوگا، وہی ہے جو مسلمان ہے، وہ دوسرا مسلمان ہی کوئی نہیں۔ شارح مشکات فقہ حنفی کی مسلمہ عالم حضرت امام ملا علی قاری 73 فرقوں والی حدیث نبوی کی شرح میں لکھتے ہیں پس یہ 72 فرقے سب کے سب آگ میں ہوں گے، اور ناجی فرقہ وہ ہے جو روشن سنت محمدیہ پر قائم ہے اور وہ پاکیزہ راستہ احمدیہ ہے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں فَتِلْكَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ فِرْقَةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ الْبَيْضَاءِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالطَّرِيقَةِ النَّقِيَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ۔ عظیم الشان بزرگ تھے، کیسے خدا کے تعلق والے لوگ تھے، ایک پیشگوئی پر ایک اور پیشگوئی کر رہے ہیں اور خوب کھول کے بتا رہے ہیں کہ وہ محمدیہ فرقہ احمدیہ فرقہ کے رستے پر ہوگا اور کہیں تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور اس حدیث کو مسلمانوں کے ہر گروہ نے تسلیم کیا اور اپنے اوپر لگاتے رہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ شیعہ کہتے تھے کہ ہم وہ ایک فرقہ ہیں اور باقی سارے دوسرے فرقے ہیں، اور سنی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہ ہیں جو ایک ہیں، ان میں سے ہر فرقہ یہ کہتا تھا اور باقی دوسرے ہیں۔ چنانچہ ایک شیعہ حوالہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ 72 فرقوں والی حدیث کا حوالہ دے کر علامتیں بتاتے ہیں، کہتے ہیں یہ دیکھو 14 اختلافات اپنے اور دوسرے مسلمانوں کے بیان کرتے ہیں، اور یہ عنوان اس کا یہ بنایا ہے انہوں نے، کہتے ہیں کہ شیعہ حضرت امیر المومنین امام المتقین اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب
علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل بعد پیغمبر آخر الزمان وسلم کے جانتے ہیں، اور ان کے بعد ان کی اولاد سے 11 فرزند امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام تک یکے بعد دیگرے خلیفۃ الرسول اور امام برحق مانتے ہیں، لیکن باقی 72 فرقے پہلا خلیفہ ابو بکر، دوسرا عمر، تیسرا عثمان، چوتھا علی علیہ السلام کو جانتے ہیں۔ یہ سب کچھ آگے علامتیں بیان کر کے پھر لکھتے ہیں آخر پہ خلاصہ: تمام اصول اور فروع میں یہی ایک شیعہ فرقہ 72 فرقوں سے علیحدہ ہے، جس کا جوڑ کسی صورت میں ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بڑے بڑے مسائل اصول و فرع میں ان کا سخت اختلاف ہے۔ اس لیے تمام اسلامی فرقے شیعہ کو مخالف سمجھتے ہیں، لیکن حدیث مذکور کے مطابق یہی ایک فرقہ باقی فرقوں سے بالکل جدا ہونے کی وجہ سے ناجی اور بہشتی ہے۔ فتویٰ حائری حصہ دوم از افادات عالیہ حجت الاسلام والمسلمین، صدر المفسرین، سلطان المحدثین، محی الملت والدین، رئیس الشریعہ، مدار الشریعہ، نباز دہر، حکیم الامہ الناجیہ، سرکار شریعت مدار، شمس العلماء، علامہ سعید الحائری، صاحب قبلہ، مجتہد العصر والزمان، یہ مصنف ہیں ان کے، یہ جو ایک نام کے القاب ہیں جو میں پڑھ کے سنائیں گے۔ اب بتائیے کہ کل تک تو یہ بحث ہو رہی تھی کہ 72 کون ہیں اور ایک کون ہے، اور کل تک یہ تسلیم کر رہے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہرحال سچ فرمایا ہے، اور جو کچھ فرمایا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، صرف جھگڑا یہ کریں گے کہ ہم وہ ایک ہیں یا باقیوں میں سے وہ ایک ہے کوئی۔ 72 کون ہے اور ایک کون ہے، یہ جھگڑا تھا۔ جماعت اسلامی کا مشہور آرگن وہ بھی اس حدیث کو تسلیم کرتا اور اس پر بحث اٹھاتا ہے۔ کہتے ہیں اسلام میں اکثریت کا کسی بات پر متفق ہونا اس کے حق ہونے کی دلیل ہے، نہ اکثریت کا نام سواد اعظم ہے۔ کھل کر بات کر لی۔ نہ ہر بھیڑ جماعت کے حکم میں داخل ہے، نہ کسی مقام کے مولویوں کی کسی جماعت کا کسی رائے کو اختیار کر لینا اجماع ہے۔ اس مطلب کی تائید اس حدیث نبوی سے ہوتی ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بئی الفاظ مروی ہے، آگے وہی الفاظ حدیث کے، یعنی بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جو سب کے سب جہنم میں پڑ جائیں گے بجوز ایک کے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ جو میرے اور میرے اصحاب کے طریقہ پر ہوں گے۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے یہ گروہ نہ کثرت میں ہوگا، نہ اپنی کثرت کو اپنے برحق ہونے کی دلیل ٹھہرائے گا، بلکہ اس امت کے 73 فرقوں میں سے ایک ہوگا، اور اس معمور دنیا میں اس کی حیثیت اجنبی اور بیگانہ لوگوں کی ہوگی۔ ایک ہمارا فرقہ رہ گیا ہے جس کو آج یہ حیثیت حاصل ہے، اجنبی اور بیگانہ ہو گئے ان کے لیے، مگر خدا نے کس طرح ان کے منہ سے حق کلوا دیا ہے۔ اور کہتے ہیں جیسا کہ فرمایا ہے بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدا فطوبى للغرباء۔ اللہ کی شان ہے، ان لعنتیں ڈالنے والوں نے کی طرف سے خدا نے دعائیں بھی کہلوا دیں آپ کے اوپر، زبردستی خدا کی تقدیر نے ان کے منہ سے رحمتیں ڈلوا دیں آپ کے اوپر، تسلیم کرنا پڑا ان کو، اور حدیث نبوی یاد آئی تو یہ مجبور ہو گیا اس بات پر کہ حق کو حق تسلیم کر لیں۔ کہتے ہیں پس جو جماعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام غربت سے شروع ہوا تھا پھر غریب ہو جائے گا، جیسا کہ پہلی دفعہ غریب تھا، فطوبى للغرباء، بس خوشخبریاں ہوں، مبارکیں ہوں ان غرباء کو جو آخری زمانے میں اسلام کی خاطر غریب الوطن ہو جائیں گے اور غریب کہلائیں گے۔ بس جو جماعت محض اپنی کثرت تعداد کی بنا پر اپنے آپ کو وہ جماعت قرار دے رہی ہے جس پر اللہ کا ہاتھ ہے، اس کے لیے تو اس حدیث میں امید کی کوئی کرن نہیں، کیونکہ اس حدیث میں
اس جماعت کی 2 علامتیں نمایاں طور پر بیان کر دی گئی ہیں۔ ترجمان القرآن جنوری فروری 1945 صفحہ 175 176 مرتبہ سید ابو الاعلیٰ مولانا مودودی صاحب۔ اب اس بات کو ملحوظ رکھ لیں اچھی طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امت تقسیم ہوگی 72 فرقوں میں ایک 73ویں جماعت پیدا ہوگی، وہ حق پر ہوگی، 72 فرقے جھوٹے ہوں گے کیونکہ سچے ناری نہیں کہلا سکتے، ایک ہی جماعت سچی ہوگی اور اسے جماعت فرمایا۔ کل تک یہ لوگ تمام مخالفین جماعت احمدیہ خاص سنی تھے خاص شیعہ تھے، اس حدیث کی نہ صرف صحت کے قائل تھے بلکہ وہابیہ فرقہ کے امام تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہی وہ ہے جو اس حدیث کو سچا مانتا ہے، جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ شیعہ کیا اور سنی کیا، وہابی کیا اور بریلوی کیا، تمام اس حدیث کے متفقہ طور پر قائل اور تسلیم کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا ہے کہ 72 ناری اور 72 جنتی اور ایک ناری 74 6 ستمبر کو جو قیامت ٹوٹی ہے پاکستان کے اوپر، وہ یہ قیامت تھی کہ اس دن ان سب نے جماعت احمدیہ کی تکذیب کے شوق میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی، یہ جرت اور یہ بے حیائی کی اور یہ اعلان کیا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی تھی۔ ہمارے وہ بڑے جھوٹے تھے جو اس کو سچا تسلیم کر رہے تھے، 72 سچے ہیں اور ایک جھوٹا، 72 جنتی ہیں اور ایک ناری۔ یہ مسئلہ ان کو اس دن سمجھ آیا ہے اور اس مسئلے کا فخر سے اعلان کیا جا رہا ہے، اور یہی مسئلہ ہے جس کو آج اچھالا جا رہا ہے اس سو کال اس مبینہ سفید کاغذ میں۔ کتنی بڑی جسارت، کتنی بڑی بے حیائی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ جماعت احمدیہ کے اس وقت کے امام کی طرف سے نیشنل اسمبلی کے سامنے یہ تنبیہ پہ کی گئی تھی بار بار اور کھلے لفظوں میں کہ ہمارے دشمن بن جاؤ شوق سے، جو کچھ ہمیں کہو، لیکن خدا کے لیے اسلامی مملکت پاکستان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تو علم بغاوت بلند نہ کرو، یہ جسارت تو نہ کرو۔ کل تک تم مانتے آ رہے تھے کہ اگر 72 اور 1 کا جھگڑا چلا تو 72 ضرور جھوٹے ہوں گے، اور اس لیے کہ اصدق الصادقین کی پیشگوئی ہے کہ 72 جھوٹے ہوں گے، اکثریت جھوٹی ہوگی اور ایک سچا ہوگا۔ آج ہمیں جھوٹا بنانے کے شوق میں تم یہ اعلان کر رہے ہو کہ 72 سچے ہیں اور ایک جھوٹا ہے صرف، اور وہ معرفت کا نقطہ جو ان کو سمجھ میں آ گیا، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خبر نہیں ہوئی تھی، اعلان بغاوت کیا۔ اور جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کرتا ہے وہ اسلام میں رہ نہیں سکتا۔ اگر اور کوئی جرم تھا یا نہیں تھا، اس دن ضرور یہ غیر مسلم بن گئے تھے جس دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشاد کے خلاف کھلی کھلی بغاوت کی۔ ایسا ارشاد نہیں تھا جو شک والا ارشاد، جس کے متعلق شبہ تھا کہ پتہ نہیں سچا ہے یا نہیں، پتہ نہیں حضور نے فرمایا ہے کہ نہیں۔ چوٹی کے علماء، ان کے فرقوں کے بانی مبانی اسے حق تسلیم کرتے آئے، اسے اسلام کی شرط پہچان قرار دیتے رہے، اور ایک دن ایسے پاگل ہو گئے، خدا نے ایسی ان کی متیں مار دی کہ 6 ستمبر کو یہ اعلان کر دیا کہ 72 فرقے اکٹھے ہیں، یہ مسلمان ہیں یعنی جنت میں، اور ایک جماعت یہ ناری ہے۔ یہ تھی اصل حقیقت جس کی نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آ سکی، اور پھر بڑے فخر کے ساتھ اس حقیقت کو یہ لوگ پیش کرتے رہے، یہی کہہ کر مطالبے کیے گئے۔ جماعت کی تاریخ، ان کی مخالفت کی تاریخ میں شروع سے ہی یہ گند، یہ کوڑ داخل تھا کہ جماعت احمدیہ کو جھوٹا ہم بنا ہی نہیں سکتے جب تک اس حدیث کی تکذیب نہ کریں۔ اس لیے علل اعلان فخر کے ساتھ پہلے بھی تکذیب کر رہے تھے بعض ان میں سے جب جماعت کی مخالفت سوال آتا تھا۔ چنانچہ مولوی ظفر علی صاحب نے نومبر 1953 یہ جب تحریک چلائی جا رہی تھی اس میں بڑے فخر سے یہ بات پیش کی تھی اس وقت بھی۔ کہتے ہیں مجلس عمل نے گزشتہ 1300 سال کی تاریخ میں دوسری مرتبہ اجماع امت کا موقع مہیا کیا ہے۔ آج مرزائے قادیان کی مخالفت میں امت کے 72 فرقے متحدہ و متفق ہیں۔ حنفی اور وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، سب کے علماء، تمام پیر اور تمام صوفی اس میں تو مطالبہ پر متفق و متحد ہیں کہ مرزائی کافر ہیں، انہیں مسلمانوں سے ایک علیحدہ اقلیت قرار دو، یعنی 72 مسلمان اور ایک غیر مسلم اور ناری۔
ذمہ دار 5 نومبر 1953 صفحہ 2 کالم 6۔ اور جب یہ ظالمانہ واقعہ ہو گیا جس کو یہ اپنی تعین میں آج پیش کر رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اس وقت 1974 میں 6 اکتوبر کے نوائے وقت نے یہ بڑا خوشی کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ اعلان کیا 72 فرقوں کا اجماع۔ اس طرح خدا جھوٹا کرتا ہے لوگوں کو، ان کو پتہ نہیں لگتا کہ خدا کی تقدیر ہم سے کیا کھیل کھیل رہی۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، اللہ الٹا دیتا ہے ان کے مکروں اور ان کی تدبیروں کو ان کے اوپر۔ کہتے ہیں اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلہ پر کبھی اجماع امت نہیں ہوا۔ اجماع امت میں ملک کے سب بڑے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کا سیاسی رہنما کما حق ہو متفق ہوئے، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا ہے۔ قادیانی فرقہ کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں، سب کے سب اس مسئلہ کے اس حل پر متفق اور خوش ہیں۔ کیا خوش ہیں؟ اس بات پر خوش ہیں کہ ہم 72 ہیں جو اپنے آپ کو ایک کہا کرتے تھے۔ پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ تم 72 ہو، غیروں کی طرف انگلی اٹھا کر۔ شیعہ کیا اور سنی کیا، اور کہتے تھے ہم وہ ایک ہیں جن کے متعلق ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ جب 72 اور 1 کا جھگڑا چلے گا تو ایک جنتی ہوگا 72 ناری۔ اس دن تقدیر دیکھیں کس طرح تقدیر نے ان کے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ پاگلوں کی طرح اخباروں کی سرخیاں جما دی اور فخر سے اعلان کیا کہ ہم خوش ہیں کہ ہم 72 ہیں اور مرزا غلام احمد کی جماعت وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک۔ بس خدا کی قسم، اگر وہ ایک ہے اور تم 72 ہو تو پھر تمہارا فتویٰ نہیں چلے گا، فتویٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اور کوئی ماں نہیں ہے جس نے کوئی ایسا بچہ پیدا کیا ہو جو محمد مصطفیٰ کے فتویٰ کو غلط اور الٹ کر کے دکھا۔ 6 ستمبر کا دن تمہارے لیے رات بن کر آیا، ہمارے لیے ایک روشنی کا سورج طلوع ہوا تھا۔ اس دن تم نے اپنے ہاتھوں سے اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو گئی، اور چونکہ تم نے اسی فیصلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالے ہوئے نتیجے کی تکذیب کر دی، اس لیے وہ پیشگوئی اور بھی زیادہ شان کے ساتھ پوری ہو۔ اس فیصلے نے ہی فیصلہ کر دیا کہ تم جھوٹے ہو، کیونکہ نتیجہ وہ نکال رہے ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالے ہوئے نتیجے کے مخالف ہے۔ بس یہ ہے تمہاری اکثریت، اور یہ ہے تمہاری اکثریت کی حیثیت۔ اس اکثریت کی ہمیں کوڑی کی بھی پرواہ نہیں، جس اکثریت کی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کو پرواہ ہوئی۔ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹنے کے لیے تم نے یہ اقدام کیا تھا۔ اس دن تو ہمیشہ کے لیے ہمارا پیوند حضرت محمد مصطفیٰ سے اور بھی زیادہ پکا کر دیا۔ اگر تم سچے ہو نعوذ باللہ من ذالک، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک غلط ہیں، تو ہمیں وہ ایک بندہ منظور ہے جو غلط ہو کر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہتا ہے، اور 72 سچوں پر ہم لعنت ڈالتے ہیں۔ ہمیں کوئی ہرگز منظور نہیں ہے کہ ان 72 کے ساتھ شامل ہوں جو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ کو منظور نہیں۔ اس لیے جھوٹا کہو گے تب بھی ہم ساتھ رہیں گے آقا محمد مصطفیٰ کی طرف، سچا کہو گے تو پھر تو ہم ہیں ہی سچے۔ اس لیے اب نکل کے دکھاؤ اس دام سے۔ خود تمہارا بچھا ہوا دام ہے جس نے تمہیں گھیر لیا ہے، ایک بھی تم میں سے باقی نہیں رہا۔ شیعہ سنی کبھی وہم بھی نہیں کر سکتے تھے کہ سارے متفق ہو جائیں کہ ہم سب اپنے اختلاف عقائد کے باوجود مسلمان، ہمارے سب بزرگوں کے سارے فتوے جھوٹے ہیں۔ اس دن یہ فیصلہ ہوا ہے، اتنا عظیم شان خدا نے فتح کی سورج ہمارے لیے نکالا ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر